اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله. چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو. یکم محرم 7 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور امراء کو خط لکھے، دین کی دعوت دی. اس مقدس مہینے کا ابتدا اللہ کے دین کی دعوت سے شروع کرو. میں نے اپنے گھر والوں کو دعوت دینی ہے، اپنے خاندان کو دعوت دینی ہے، اپنے دوستوں کو دعوت دینی ہے، اپنے تعلق والوں کو دعوت دینی ہے، اپنے پڑوسیوں کو دعوت دینی ہے، اور ان کو بھی دعوت دینی ہے جو آپ کے مخالف ہیں، اخلاق سے، نرمی سے، احترام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی ابتدا میں ہی دین کی دعوت یکم محرم کو ہی بادشاہوں کو خط لکھے تھے. تاریخ بتاتی ہے یکم محرم ہی تھا جب اناطولیہ نے ترکمان سردار عثمان خان کی تخت نشینی سے سلطنت عثمانیہ کی ابتدا ہوئی. مسلمانوں، آج وقت ہے الکفر ملت واحدہ، کفر سب کا سب ایک کفر ہے. کوئی یورپین ہو، کوئی برٹش کہلاتا ہے، کوئی الگ سے بلاک بنائے بیٹھا ہے، لیکن مسلمانوں کے سارے دشمن ہیں. وہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھے ہیں. دولت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ جب تک رہی، مسلمانوں کا یہ بلاک کتنا پاورفل تھا. یکم محرم کو یہ کچھ ہوا. اس مہینے میں اپنے ذاتی تعصب، ذاتی عصبیت، لسانی تعصب، لسانی عصبیت، یہ علاقائی تعصب، علاقائی عصبیت کو چھوڑ دو. اختلافات میں مت پڑو. محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کو فروغ دو اور آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. اور مسلمانوں کی پاور دنیا میں ہونی چاہیے. ایک بلاک بناؤ. پتہ چلے کفر کو کہ کافر اگر لنترانیاں کرتا ہے تو ان کو سبق سکھانے کے لیے مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. تیسری بات، محرم کی 3 تاریخیں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا. مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں، تم نے یہ کہاں سے پڑھ لیا کہ محرم میں شادی نہیں ہوتی؟ تم نے کہاں سے یہ سن لیا کہ محرم میں شادی کی گئی برباد ہوتی ہے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ام کلثوم کی شادی تو 3 محرم کو ہو، اور ایک مسلمان محرم آنے سے پہلے پہلے اس انداز سے شادیاں کرے کہ اگر محرم میں چلا گیا تو بنے گا کیا؟ دشمن کے وار کو پہچانی ہے، دشمن کی چال کو پہچانی ہے. یہ مقدس مہینہ تو یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے تو تمہیں بھی اپنی شادیوں، اپنے خوشی کے پہلوؤں کو اس مہینے میں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا. چوتھی بات، محرم 17 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی تھی. مسلمانوں، اپنے آپ کو اتنا لیزی کیوں بنا رکھا ہے؟ سوچ کو کریٹو تھنکنگ کی طرف لے جاؤ. انڈکٹو تھنکنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے. مسلمان، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے، اسے بلند رہنا چاہیے. نئے نئے شہر، نئے نئے اختراعات جس سے مسلمانوں کا نام بلند ہو. انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں اور یہ سارے میادین میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے. یہ پہاڑوں کے اندر میٹلز، یہ دھاتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں چھپائی ہوئی کہ کوئی مسلمان ہاتھ نہ لگائے اور قیامت کو یہ پہاڑ دھول بنا کے اللہ اڑا دیں گے. نہیں نہیں، مسلمانوں نے ہی سب کام کیے. آج زمین کا قطر نکالا تو کس نے نکالا تھا؟ اسلام آباد کے قریب پنڈ دادن خان میں بیٹھے ایک عام سے آدمی نے. پوری دنیا کے سائنسدان یورپین کوشش کر چکے ہیں لیکن اس کے اندازے کو غلط ثابت نہیں کر سکے. کون تھا جابر بن حیان؟ کون تھا البیرونی؟ کون تھا ابو علی سینا؟ یہ سب لوگ کہاں سے پڑے تھے اور کیا کچھ انہوں نے کیا؟ ٹیکنالوجی کی بنیادیں کنہوں نے رکھی؟ پوری دنیا کا سٹرکچر کس نے بنایا؟ یہ سب مسلمانوں نے کام کیا. مسلمانوں کے اندر سستی آ گئی، تکاسلی آ گئی. اگر اس مبارک مہینے میں شہر بنائے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اس طرح کی پلاننگز کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کو سمجھنے والوں نے کیا کیا؟ شرف الدولہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس نے بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی رصد گاہ بنائی.
آج مسلمانوں کے بھی ایسی کریٹو تھنکنگ کو امپروو کرنا چاہیے اور میدان عمل میں اتر کے بتانا چاہیے میں ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور میں ہر میدان میں آگے نکلنے والا ہوں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فسطاط نامی شہر آباد کیا اور اسکندریہ کی بجائے مصر کا دارالحکومت قرار دیا۔ مسلمانوں کو اپنے دارالخلافہ، اپنے شہروں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اپنے ملکوں کو کافرانہ نظام سے پاک کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دینا چاہیے۔ کوئی کمی ہے اس کمی کی جگہ اچھائی کو لانا چاہیے۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیمیں بنا کے روانہ کی تھی۔ مسلمانوں آج گداگری کتنی عام ہو گئی، کتنے پروفیشنل بیگرز ہیں۔ یہ فقیری کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کے سسٹم کو مضبوط کرو، بیت المال بناؤ۔ وقف کا جو کرشمہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا صحابہ کے ذریعے، کوئی ایسا صحابی نہیں تھا اس کے پاس مال ہو اور اس نے وقف نہ کیا ہو۔ ان اوقاف سے ہی دین کے کام چلتے تھے۔ کوئی اپنا گھوڑا وقف کر رہا ہے، کوئی بلڈنگ وقف کر رہا ہے، کوئی گھر وقف کر رہا ہے، اور عمر جیسے اپنی زمین وقف کر رہے ہیں، کوئی اپنی تلواریں وقف کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کے اعمال تھے۔ آج اسی مبارک مہینے میں اس کی پلاننگ کی جائے۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا، شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو محصور کیا گیا، تو پھر وہ ظالمانہ صحیفہ جو لکھا ہوا تھا مسلمانوں کو قید کرنے کا، وہ چاک کیا گیا۔ مسلمانوں جرت کرو، انڈیا اور اس طرح کے دشمن جو تمہیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے اپنے جذبات کو جوان کرو، اور اللہ کی رحمت سے تم ایک ایسے وطن میں ہو جو توحید، جو دین کے لیے قائم ہوا۔ تمہارے پاس ایسی اللہ تعالیٰ نے پیاری اور قیمتی فوج رکھی ہے جو دشمن کے دان توڑنے کے لیے کافی ہے، اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے کبھی بھی کوئی وقت ضائع نہیں کرتی۔ اس لیے کبھی بھی بزدلی نہ دکھاؤ۔ کس طرح چاک کیا محرم کے مہینے میں کہ کوئی پابندی نہیں، ورلڈ بینک کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، جس نے مسلمانوں کو غلام بنا رکھا ہے، مسلمانوں کو قیدی بنا رکھا ہے۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا میرے معزز اور محترم بھائیوں، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی۔ آزادی کا صحیح تصور پیش کرنا ہے تو آزادانہ زندگی گزارو دین کے مطابق۔ کون سے کام اس مہینے میں نہیں ہونے چاہیے؟ قرآن کی آیت آپ نے سنی، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، تم قتال کرو، کس سے؟ مشرکوں سے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینوں سے حیا کرتے ہوئے اس وقت کے لوگ ان 4 مہینوں میں لڑائیاں نہیں کرتے۔ آج مسلمان کو یہ تقدس بھی بھول گیا، اس کے لیے 12 مہینے برابر ہیں۔ گولیاں چل رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، خون نکالا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ یہ حکم دے رہا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تمہیں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کا طریقہ کیا نکلا ہے آج؟ مصیبت کا آ جانا، کسی کا دنیا سے چلا جانا، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا۔ کسی بھی شخص کو یہ گنجائش اسلام نے دی نہیں ہے کہ وہ کسی مصیبت کے وقت ایسے تصرفات کرے جو اس کے لائق نہیں ہے۔ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو کسی غم اور مصیبت کی وجہ سے اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیہ بالویل والسبور، لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کو پیٹتی ہے، نوچتی ہے، اور لعنت ہے اس پر جو اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے، گریبان چاک کرتی، اور لعنت ہے اس عورت پر کہ جو جاہلیت کے بول بولتی ہے، ہائے لٹ گئی اور ہائے میں مر گئی۔
غم تو آتا ہے، لیکن فرمایا اگر توبہ نہیں کرتی تو قیامت کو اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں گندک پہ آگ کیسے لگتی۔ اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے، بناوٹی باتوں کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگائیے۔ یہ تو ان لوگوں کا کام تھا جو اسلام سے پہلے تھے، وہ جس مہینے کو چاہتے بدل دیتے، جس مہینے کو چاہتے چینج کر دیتے۔ مومن کو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عہد کیجیے۔ آپ کی نماز سنت کے مطابق، آپ کی عبادت سنت کے مطابق، آپ کی معیشت و معاشرت سنت کے مطابق ہو۔ محرمات اگر اس پہ غور کیا جائے تو آج چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی انسانوں کو بھول گئی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ محرم کے پیغامات میں سے، اس میں بچنا چاہیے کہ سال کا آغاز ہے، میرے عمل اللہ کے پاس پہنچے تو گناہوں کے پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دینے والے کاموں سے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، اللہ کے رسول نے پختہ قبریں بنانے سے منع کیا ہے۔ وَيُبْنَ عَلَيْهَا، اس پہ کوئی عبادت کھڑی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَيُكْتَبَ عَلَيْهَا، کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے منع کر دیا ہے۔ وَأَن تُوطَى، اور قبروں کی بے حرمتی کرنے سے منع کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ تو سوچ ہونی چاہیے، جانور قبروں میں چھوڑے ہوئے، پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ان احکامات کو سمجھنا چاہیے۔ پختہ قبر بنانا بھی منع ہے، اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانا بھی منع ہے، اور اس پہ عمارتیں بنانا بھی، قبے بنانا بھی منع ہے، اور قبروں کی بے حرمتی کرنا بھی منع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سیدنا علی کو یہ حکم دیا تھا، تمہیں کوئی بھی مورتی نظر آئے مٹا دو، جو قبر اونچی نظر آئے برابر کر دو۔ یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ آج امت کو یہ باتیں یاد نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اس نئے سال میں مسلمانوں کا رویہ یہ بن گیا، کچھ تو اس کو سال کا آغاز سمجھتے نہیں ہیں۔ جب انگریزی سال کا آغاز ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ زندگی کا ایک سال ختم ہوا، اللہ سے توبہ کریں۔ وہ ان راتوں کو شرابوں کا محل بنا لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں شراب پیتا ہے قیامت کے دن جنت میں محروم ہو جائے گا، اور اسے جہنمیوں کی غلاظت دلائی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی سمجھائی، اور یہ بھی کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لا يحتکر الا خاطئ، یہ گندم چور، یہ چینی چور، جن کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے، اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ چیز مہنگی ہو جائے، یہ گنہگار ہے انسان، یہ دشمن ہے معاشرے کا انسان، جو مسلمانوں کے لیے مصائب کھڑے کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو آسانیاں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من احتکر حکرہ یرید ان یغلی بها علی المسلمین، جو ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ چیز مہنگی ہو جائے، یہ گنہگار ہے۔ ایسے چیزوں سے رک کر حلال تجارت، صحیح اسلامی تجارت کو فروغ دینا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے التاجر المسلم الصدوق، جو تاجر ہو، مسلمان ہو، سچ بولنے والا ہو، قیامت کے دن یہ انبیاء کی صف میں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، صرف تنگ کرنے کے لیے بولی بڑھا دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ناجس جو ہے، نجس کرنے والا، اس کو سودی کہا ہے۔ یہ جب کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے کہ فلاں کو خریدنے نہیں دینا، یہ پلاٹ نہیں خریدنے دینا، یہ پھل آیا ہے منڈی میں خریدنے نہیں دینا، اور بولی بڑھانی ہے تو صرف اس نیت سے بڑھانی ہے کہ کوئی خرید نہ سکے، بعد میں خود لے لے۔ الناجش آکل الربا، یہ بولی بڑھانے والا بھی سود خور ہے۔ محاسبہ کر رہے ہیں تو پھر توبہ کر لیجیے، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنی غلطیوں کی توبہ، اپنی خطاؤں کی توبہ۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں 7 شرائط مکمل نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط اخلاص،
اگر اللہ کو راضی نہیں آپ کرنا چاہتے، لوگوں کو ہاتھ اٹھے دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت توبہ کرنے والا ہوں، میں تو بہت دعا کرنے والا ہوں، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہی اپنے عمل کا محور و مرکز بنا کے عمل پیش کیا جاتا ہے کہ میرے مالک، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك، اللہ اس میرے عمل کو خالص اپنے لیے خاص کر دے، ولا تجعل فيه لأحد نصیبا، میرے مالک میرے اس عمل میں دنیا میں سے کسی کا حصہ نہ رکھنا، 100% اپنی رضا کے لیے اس عمل کو قبول فرما لے۔ دوسری بات، جب تک کوئی شخص بدعت میں ملوث ہے، بدعات کا مرتکب ہے، بدعات ایسا پہلو جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، کسی حدیث نے بیان نہیں کیا، موقع تھا، اسباب تھے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو دین بنا کے، نیکی سمجھ کے، عمل صالح سمجھ کے، اللہ کا قرب سمجھتے، عبادت سمجھ کے، ریاضت سمجھتے، خیر خواہی سمجھ کے دین میں شامل کر دیا جائے، یہ بدعت ہے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، لوگوں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کرنے اس شخص کی جو شخص بدعتی ہے۔ 1699 نمبر صحیح الجامع کی روایت اور 162 نمبر سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، بدعت کو چھوڑ دو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کائنات کا کوئی بھی فرض، کوئی بھی عمل کرے، اگر وہ سنت کے موافق نہیں، حدیث کے موافق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال، جب تک ان کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا فَهُوَ رَدٌّ ای مردود، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فَهُوَ رَدٌّ، جس نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر دیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ اور ایک چوتھی روایت کے الفاظ ہے ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، جب تک انسان بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی شرط، جب تک اخلاص نہ ہو، جب تک بدعت کو چھوڑا نہیں جائے گا، توبہ قبول نہیں ہو۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اقرار کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ میرے مالک میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، میں خطا کار ہوں، یہ اعتراف اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے۔ چوتھی شرط، پھر اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، پریشان بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 1233 نمبر روایت ہے فَإِنَّ التَّوْبَةَ النَّدَمُ، توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام۔ جو شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ چوتھی شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، اس کے ضمن میں فرمایا جب تک جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے وہ گناہ چھوڑ نہیں دیتا انسان، توبہ قبول نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے 1670 نمبر روایت صحیح الجامع کی ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے، جب بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد فَإِنْ هُوَ نَزَعَ، اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، وَتَابَ، توبہ کر لے، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کر لے، سُقِلَ قَلْبُ، اللہ اس کے سیاہ دل کو دوبارہ سفید بنا دیتے ہیں۔ تو اخلاص توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط، بدعت کو چھوڑنا دوسری شرط، اعتراف اور اقرار کرنا اور شرمندہ ہونا تیسری شرط، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے، اور پانچویں شرط وعدہ کرے، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، عزم مصمم کرے میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اسی بات کو قرآن مجید نے سورۃ آل عمران میں 135 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور وہ لوگ جو کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کر، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ گناہ صرف اللہ ہی بخشیں گے، ولم یصروا، چوتھا کام اصرار نہیں کرتے، پھر دوبارہ گناہ نہیں کرتے، بار بار گناہ نہیں کرتے، عزم آئندہ نہیں ہوگا میرے مالک، ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے، علی ما فعلوا وهم يعلمون۔ چھٹی شرط یہ ہے، انسان جب تک برے دوست نہیں چھوڑتا، برا معاشرہ نہیں چھوڑتا، بری گیدرنگ نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ ہونے کے باوجود پختہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات امت کو سمجھائی۔ ایک 99 انسانوں کا قاتل کسی پادری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ہیلی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جب یہ بات سنی تلوار نکالی، اس کا بھی سر قلم کر دی، 100 کا قاتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے. اچانک سے ایک آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا. فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے. فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا. فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا. وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کے لیے، دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے. وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں. اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی. صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے. اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے. سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما فی روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے۔ انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 20 کو دلائل پیش کر دے،
جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں. مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے. اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں. تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے. الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا. نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور داود اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے. وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعا الی الجنہ الحمادون. سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا وہ پرچم ہوگا. آدم فمن سواہ تحت لوائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن. اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو
اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے. وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے. اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے. فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو. پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا. اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟